بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حروف کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیں پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں، یہ ساری تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی تھی۔ میں نے وہاں پر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان حروف میں کلام کی گنجائش ہے، اور قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کون سے حروف اقویٰ، قوی، متوسط، ضعیف اور اضعف ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ان حروف کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے تقسیم میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم وہ والا فرق بھی واضح ہو جائے گا کہ جس اعتبار سے قاری صاحب کا اور قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حروف کی تقسیم کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقویٰ حروف کی۔ دیکھیں اقویٰ حروف میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے تا۔ اب یہ جو تا ہے یہ اقویٰ حروف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صفات قویہ پائی جاتی ہیں۔ اب صفات قویہ کون کون سی ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں ایک تو اس کے اندر صفت جہر ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر صفت شدت ہے، 2۔ تیسرے نمبر پہ اندر اس میں صفت استعلاء ہے، 3۔ چوتھے نمبر پر صفت اطباق ہے، 4۔ پانچویں نمبر پر صفت اسمات ہے، اور چھٹے نمبر پر صفت قلقلہ ہے۔ یہ کل 6 صفات قویہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ضعیف صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت تا کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو تا ہے یہ اقویٰ ترین حرف ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں، وہ ہے ضاد کی۔ دیکھیں جو ضاد ہے یہ بھی اقویٰ ترین حرف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو صفت جہر پائی جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ صفت استعلاء ہے، تیسرے نمبر پر صفت اطباق ہے، چوتھے نمبر پر صفت اسمات ہے، اور پانچویں نمبر پر صفت استطالت ہے۔ یہ کل 5 اس کے اندر قوی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ضعیف صفت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ ضعیف صفت کیا ہے؟ رخاوت کی، یعنی اس کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر قوی ترین حرف ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کر لیں وہ ہے ضاد کی، یہ والا حرف۔ دیکھیں یہ جو ضاد ہے یہ بھی قوی حرف ہے، لیکن اس کی جو قوت ہے وہ ضاد سے یا اسی طریقے سے طا سے کم ہے۔ اب اس کے اندر کون سی صفات قویہ پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر تو اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت جہر، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت استعلاء، اور تیسرے نمبر کے اندر اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت اطباق، اور چوتھے نمبر پر اس میں پائی جاتی ہے صفت اسمات۔ 4 صفات اس کے اندر قوی ہیں، اور اس کے اندر بھی نرم صفت ایک ہی ہے، وہی والی جو ہم نے ضاد کے اندر پڑھ لی تھی، رخاوت والی صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی اقویٰ ترین حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد اب آگے بات کر لیں، اگلا حرف ہے قاف۔ یہ جو قاف ہے یہ بھی اقویٰ ترین حرف ہے۔ اس کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں قوی والی؟ ان میں ایک تو جہر ہے، نمبر 2 شدت ہے، نمبر 3 استعلاء ہے، نمبر 4 اس میں اسمات ہے، اور نمبر 5 اس کے اندر قلقلہ ہے۔ 5 اس کے اندر قوی صفات ہیں، اور ضعیف صفت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں پائی جاتی ہے صفت انفتاح۔ تو ضعیف صفت ایک ہے، جبکہ اس کے برعکس جو قوی صفات ہیں وہ 5 صفات ہیں، اس لیے یہ والا جو حرف ہے اس کو بھی اقویٰ ترین حروف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اقویٰ حروف میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے چلیں قوی حروف میں۔ قوی حروف میں جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے جیم۔ اب جیم کے اندر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر قوی صفات کون سی پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو جہر ہے، دوسرے نمبر پر اس میں شدت ہے، تیسرے نمبر پر اس میں اسمات ہے، چوتھے نمبر پر اس کے اندر قلقلہ یہ صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس صفات ضعیفہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کم از کم 2 ہوں، تو اس کے اندر 2 صفات ضعیفہ یہ بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک اس میں صفت استفعال ہے، دوسری اس کے اندر صفت انفتاح ہے، تو اسی لیے اس کو قوی حروف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلا حرف دیکھیں، اگلا حرف ہے دال۔ دیکھیں یہ جو دال ہے یہ بھی قوی ترین حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس میں ایک جو قوی صفت ہے وہ جہر کی ہے، دوسری شدت کی ہے، تیسری اسمات کی ہے، اور چوتھی قلقلہ کی ہے۔ اور ضعیف صفات میں سے اس میں بھی وہی والی صفات ہے ضعیف جو کہ ہم نے جیم کے اندر پڑھ چکے ہیں، ایک ہے استفعال اور دوسری ہے انفتاح۔ اور قوی حروف میں سے تیسرا حرف ہے صاد۔ صاد کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر 4 صفات قویہ یہ پائی جاتی ہیں، ایک ہے استعلاء، دوسری ہے اطباق، تیسری ہے اسمات، اور چوتھے نمبر پہ اس کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ اور 2 صفات اس کے اندر ضعیف اور کمزور پائی جاتی ہیں، ایک ان میں سے ہمس ہے اور دوسری ان میں سے رخاوت ہے۔ تو بہرحال یہ 3 حرف ہو گئے ہیں قوی میں سے۔
चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं कवि हरफ की, वो है गैन। देखिए जो गैन है ये भी कवि हरूफ में से एक हरफ है। इसमें से 3 सिफात इसके अंदर कवि पाई जाती हैं। एक इसमें जहर है, दूसरी इसके अंदर इस्तिला है और तीसरी इसके अंदर इस्मात है। 3 सिफात इसमें कवियाँ हैं और इसके बरक्स 2 सिफात ऐसी हैं जो इसके अंदर ज़ईफ़ पाई जाती हैं। एक उनमें रखावत है, दूसरी उनमें इन्फिता है। तो बहरहाल ये गैन जो है ये भी कवि हरूफ में से एक हरफ है। अब उसके बाद जो आगे रा और बा है, ये 2 हरूफ ऐसे हैं जिनको कारी साहिब ने कवि हरूफ में से शुमार नहीं किया है, लेकिन हजरत ने इनको कवि हरूफ में से शुमार किया। कारी साहब ने इन 2 के बरक्स जो हमजा है, इस हमजा को कवि हरूफ में से शुमार किया। तो बहरहाल इस हमजा के अंदर जो सिफात पाई जाती हैं वो समझ लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो मुतवस्सित हरूफ होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये हमजा ये भी हरूफ कवि हरफ है, क्योंकि इसके अंदर 3 सिफात कविया ये पाई जाती हैं। एक इसमें जहर है, दूसरी इसमें इस्तिला है, तीसरी इसमें इस्मात है और 2 सिफात इसके अंदर ज़ईफ़ा पाई जाती हैं। एक इसमें इस्तिफ़ाल है, दूसरी इसके अंदर इन्फिता है। तो बहरहाल यहाँ तक ये कवि हरूफ हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब चलते हैं आगे मुतवस्सित हरूफ की तरफ। मुतवस्सित हरूफ की बात कर लेते हैं। कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक ये जो रा है और बा है ये दोनों भी मुतवस्सित हरूफ में से शुमार होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बा की। देखें बा के अंदर 3 सिफात कविया पाई जाती हैं और 3 सिफात ही इसके अंदर ज़ईफ़ा पाई जाती हैं। कवि सिफात में से इसमें एक तो जहर है, दूसरी शिद्दत है और तीसरी इसके अंदर सिफत कलकला है। और ज़ईफ़ सिफात में से इसमें एक तो इस्तिफ़ाल है, दूसरी इसमें इन्फिता है, तीसरी इसमें इतलाक। ये 3 सिफात ज़ईफ़ा भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये जो रा है, रा के अंदर भी इसी तरीके से 3 सिफात इसमें कविया हैं और 3 ही सिफात इसके अंदर ज़ईफ़ा हैं। कवि सिफात में से एक तो जहर है, दूसरा इनहिराफ है और तीसरा तकरीर है दरमियानी दर्जे की, कवि दर्जे की नहीं, दरमियानी दर्जे की। और इसी तरीके से इसमें 3 सिफात ही इसमें ज़ईफ़ा पाई जाती हैं। उसमें एक है इस्तिफ़ाल, दूसरी है इन्फिताह और तीसरी है इज़लाक। तो बहरहाल ये 2 हरूफ हो गए मुतवस्सित में से। मुतवस्सित में से जो तीसरा हरफ है वो है ज़ा। ज़ा के बारे में इत्तिफ़ाक़ है कारी साहब का भी और कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी। इसमें 3 सिफात ऐसी हैं जो कि कवि हैं, 3 सिफात ही इसके अंदर ऐसी हैं जो कि ज़ईफ़ हैं। कवि सिफात में से इसमें एक तो जहर है, दूसरी इस्मात है और तीसरी इसमें सफ़ीर है दरमियानी दर्जे की, सिटी। और ज़ईफ़ सिफात में से इसमें एक तो इस्तिफ़ाल है, दूसरी इसमें इन्फिता है और तीसरी इसमें इज़लाक है। ज़ा हो गया। अब उसके बाद जो अगला हरफ है वो अगला हरफ आता है आइन, जो कि कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक ये मुतवस्सित हरूफ में से है। आइन के अंदर एक तो सिफत जहर है और दूसरी इसमें सिफत इस्मात। ये 2 सिफात ऐसी हैं जो कि कवि हैं और सिफत इस्मात में से भी दरमियानी दर्जे का इस्मात, कवि दर्जे का इस्मात नहीं। और इसमें अगर ज़ईफ़ सिफात की बात की जाए तो इसमें एक तो रखावत पाई जाती है, दूसरी इसमें इन्फिता है और तीसरी इसके अंदर सिफत इज़लाक है। तो 3 सिफात इसके अंदर ज़ईफ़ पाई जाती हैं। तो बहरहाल ये होगी कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक आइन। अब उसके बाद जो आगे है इसमें अलिफ है, ता है, खा है, दाल है, काफ है। इन हरूफ को कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतवस्सित हरूफ में से शुमार नहीं किया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ईफ़ हरूफ की, यानी जिनके अंदर सिफात ज़ईफ़ा वो ज़्यादा हैं और सिफात कविया वो कम हैं। ज़ईफ़ हरूफ में से कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो अलिफ को शुमार किया है। कारी साहब की तहकीक के मुताबिक इसके अंदर सिफात कविया 2 हैं। उनमें एक तो जहर पाई जाती है, दूसरी इसके अंदर सिफत इस्मात पाई जाती है। 2 सिफात इसके अंदर कविया हैं और सिफात ज़ईफ़ा इसके अंदर 3 हैं। इन उनमें रखावत है और इसी तरीके से इस्तिफ़ाल है और इन्फिता है। ये 3 इसके अंदर सिफात हैं जो कि ज़ईफ़ा ये पाई जाती हैं। और इसी तरीके से जो ता है, ये ता भी कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक ज़ईफ़ हरूफ में से एक हरफ है, क्योंकि इसके अंदर जो सिफात कविया हैं वो 2 पाई जाती हैं। एक है शिद्दत और दूसरी है इस्मात, जबकि इसके बरक्स जो सिफात ज़ईफ़ा हैं वो 3 पाई जाती हैं। एक उनमें हम्स है, दूसरी उसमें इस्तिफ़ाल है, तीसरी उसके अंदर इन्फिता है। 2 होगी। इसी तरीके से जो खा है, इस खा को भी कारी इज़हार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ हरूफ में से शुमार किया है। कारी साहब की तहकीक के मुताबिक इसके अंदर 2 सिफात कविया हैं, एक है इस्तिला और दूसरी है इस्मात, जबकि इसके बरक्स सिफात ज़ईफ़ा वो इसके अंदर 3 पाई जाती हैं। एक इसमें हम्स है, दूसरी इसमें रखावत है और तीसरी इसके अंदर इन्फिता है। और इसी तरीके से ये जो ज़ाल है, ये ज़ाल को भी कारी साहब ने ज़ईफ़ हरूफ में से शुमार किया है। कारी साहब की तहकीक के मुताबिक इसमें 2 सिफात कविया हैं, एक है जहर और दूसरी है इस्मात, जबकि 3 सिफात इसके अंदर ज़ईफ़ पाई जाती हैं। उनमें एक रखावत है, दूसरी इस्तिफ़ाल है और तीसरी इसके अंदर इन्फिता है।
اور اسی طریقے سے یہ جو کاف ہے، کاف کو بھی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ قاری صاحب کی تحقیق کے مطابق اس کے اندر صفات قویہ میں سے ایک تو شدت پائی جاتی ہے، دوسری اس میں اسمات پائی جاتی ہے، اور جبکہ صفات ضعیفہ میں سے ایک تو اس میں ہمس ہے، دوسری اس میں استفعال ہے، اور تیسری اس کے اندر انفتاح ہے۔ اس کے بعد جو اگلے حروف ہیں یہ سین، شین، لام، واو اور یا، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حروف کو ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے سین کی، کہ سین کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں سین کے اندر دو صفات قویہ ہیں، ایک اس میں اسمات ہے، دوسری اس میں صفیر ہے، جبکہ اس کے برعکس تین صفات اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں، ان میں ایک ہمس ہے، دوسری اس میں رخاوت ہے، تیسری اس میں استفعال ہے، بلکہ تین ہی چار صفات ضعیف پائی جاتی ہیں، چوتھی اس میں انفتاح والی صفت یہ بھی پائی جاتی ہے۔ سین ہو گیا۔ اگلے دیکھیں اگلا حرف ہے شین، یہ بھی حروف ضعیفہ میں سے ہے، اس میں قوی صفات میں سے ایک تو اسمات ہے، دوسری اس میں تفشی ہے، اور ضعیف صفات میں سے چار صفات پائی جاتی ہیں، ان میں ایک ہمس ہے، دوسری رخاوت ہے، تیسری استفعال ہے، اور چوتھے نمبر پر انفتاح ہے۔ سین شین ہو گیا۔ اگلا حرف دیکھیں لام، یہ بھی ضعیف حروف میں سے ایک حرف ہے، اس میں صفات قویہ میں سے ایک تو جہر پائی جاتی ہے، دوسری صفت انحراف ہے جو کہ درمیانی درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کمزور صفات میں سے، ضعیف صفات میں سے اس میں تین صفات ہیں جو کہ پائی جاتی ہیں، ایک اس میں استفعال ہے، دوسری اس میں انفتاح ہے، اور تیسرے نمبر پر اس میں اطلاق ہے۔ اس کے بعد اب اگلا حرف دیکھیں واو، یہ واو بھی ضعیف حروف میں سے ایک حرف ہے، اس میں قوی صفات میں سے ایک تو جہر ہے، دوسری اس میں اسمات ہے، جبکہ اس کے برعکس ضعیف صفات میں سے اس میں تین صفات پائی جاتی ہیں، ایک رخاوت ہے، دوسری استفعال ہے، اور تیسرے نمبر پر انفتاح ہے۔ اس کے بعد اب اگلی بات کر لیتے ہیں یا کی، یا یہ بھی ضعیف حرف میں سے ایک حرف ہے، دیکھیں اس میں قوی صفات میں سے ایک جہر ہے، دوسری اسمات ہے، اور ضعیف صفات میں سے ایک رخاوت ہے، دوسری استفعال ہے، اور تیسرے نمبر پر انفتاح ہے۔ یہ والے حروف ہو گئے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں سا، ہا، نون، میم، فا اور ہا، اس میں دیکھیں جو ضعیف حروف ہے، قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میم ہے، میم کو بھی اضعف کے بجائے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ دیکھیں میم کے اندر ایک تو جہر پایا جاتا ہے صفات قویہ میں سے، دوسرا غنہ پایا جاتا ہے درمیانی درجے کا، اور اسی طریقے سے صفات ضعیفہ میں سے ایک استفعال ہے، دوسری انفتاح ہے، اور تیسرے نمبر پر اطلاق۔ یہ تین صفات ہیں جو کہ ضعیفہ پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو نون ہے، نون کو بھی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ دیکھیں نون کے اندر دو صفات قویہ ہیں، ایک جہر ہے اور دوسرا غنہ ہے درمیانے درجے کا، اور اس کے اندر جو ضعیف صفات ہیں اس میں ایک استفعال ہے، دوسری انفتاح ہے، اور تیسرے نمبر پر اطلاق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یا پہلے ہو چکا ہے، باقی جو حروف ہیں یہ اضعف حروف میں سے ہیں قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بھی۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں اضعف حروف کی جو کہ قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پر ہے ثا۔ دیکھیں ثا میں ایک صفت قویہ ہے، وہ ہے اسمات، جبکہ اس کے برعکس چار صفات ضعیفہ پائی جاتی ہیں، اس میں ہمس ہے، رخاوت ہے، استفعال ہے، اور انفتاح ہے۔ ثا ہو گیا۔ اگلا حرف دیکھیں ہا، یہ ہا بھی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اضعف حروف میں سے، جا کہ حضرت بھی اس کو اضعف حروف میں سے شمار کرتے ہیں۔ اس میں صفات قویہ میں سے ایک صفت ہے اسمات، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ میں سے ہمس پائی جاتی ہے، رخاوت پائی جاتی ہے، استفعال پائی جاتی ہے، اور انفتاح پائی جاتی ہے۔ یہ چار صفات ہیں جس کو اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب اگلا حرف دیکھیں فا، یہ فا بھی اضعف حروف میں سے ہے۔ اس فا کے اندر صفات قویہ میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ میں سے ہمس بھی ہے، اس میں رخاوت بھی ہے، اس میں استفعال بھی ہے، انفتاح بھی ہے، اور اطلاق بھی ہے۔ اور آخری نمبر پر جو حرف رہ گیا ہے وہ ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے یہ بھی اضعف حروف میں سے ایک حرف ہے، اس میں صفات قویہ میں سے ایک صفت اسمات پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ میں سے ہمس ہے، رخاوت ہے، استفعال ہے، اور انفتاح ہے۔ چار صفات ہیں جو اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، چونکہ ہمیں بھی اسی کو ہی ترجیح حاصل ہے، ہم بھی اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو میں نے ان کی تحقیق کے مطابق ہر حرف کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، کون سا حرف اقویٰ ہے، کون سا قوی ہے، کون سا متوسط ہے، کون سا ضعیف ہے، اور کون سا اضعف ہے، اور ہر صفت کے اندر کون سی قوی صفات پائی جاتی ہیں اور کون سی ضعیف صفات یہ پائی جاتی ہیں۔